السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ دورہ گرامر کا لیکچر نمبر 11 پارٹ نمبر 2۔ اس میں ہم اپنی زیر بحث عبارت کی نحو کے روح سے جو بحث آ سکتی ہے وہ کرتے ہیں۔ وَإِلَى الْإِنْتِهَاءِ الْغَایَةِ، اس میں واو جو ہے اس واو کو واو عطف کہتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ عطف کے حوالے سے یہ ضابطہ ذہن میں رکھا جائے کہ معطوف علیہ اور معطوف یہ اسم فعل یا خبر ہونے میں یکساں ہوں گے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ اگر معطوف علیہ اسم ہوگا تو معطوف اسم ہوگا، معطوف علیہ فعل ہوگا تو معطوف فعل، معطوف علیہ حرف ہوگا تو معطوف بھی حرف ہوگا، اور اگر معطوف علیہ جملہ ہوگا تو معطوف بھی جملہ ہوگا۔ بات ختم۔ اور دوسرا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جملہ اگر اسمیہ معطوف علیہ بن رہا ہے تو معطوف بھی جملہ اسمیہ بنے گا، اسی طرح معطوف علیہ اگر جملہ فعلیہ بن رہا ہے تو معطوف بھی جملہ فعلیہ بنے گا۔ تو ہماری موجودہ مثال میں الی الانتہاء الغایہ تھی، اس کا عطف ہے من والے جملے پہ، پیچھے آیا تھا ومن، ٹھیک؟ تو پیچھے جتنے حروف بھی بیان ہوئے ہیں، با کے معنی، لام کے معنی، من کے معنی، تو اس الی کا عطف بھی انہی معنی پہ ہے جہاں اس کی بحث آئی ہے۔ بات ختم۔ اچھا جی، الی یہ حرف جار ہے۔ حرف جار کے متعلق میں نے بتایا تھا کہ حروف جارہ ٹوٹل 17 ہیں۔ باء تاء کاف لام واو منزہ مدخلہ ربہ حاشا من اضافی نالا حتی الی، تو یہ ٹوٹل 17 ہیں جن کا عمل یہ ہے کہ اپنے بعد آنے والے اسم کو یہ جر دیتے ہیں، یعنی کہ اس کے بعد حرف بھی نہیں آ سکتا اور نہ ہی فعل آ سکتا ہے، بلکہ اس کے بعد ہمیشہ اسم آئے گا اور ان کا عمل یہ ہے کہ اسی اسم کو یہ جر دیتے ہیں۔ اچھا جی، تیسرا یہ کہ جار اور مجرور اگر یہ کسی مذکور فعل کے یا شبہ فعل کے متعلق ہوتے ہیں تو اس جار مجرور کو ظرف لغو کہتے ہیں اصطلاح کے اندر، اور اگر کسی جار مجرور کا متعلق فعل یا شبہ فعل محذوف ہے تو اس محذوف فعل یا شبہ فعل کے متعلق جار مجرور کو اصطلاح کے اندر ظرف لغو کہتے ہیں اور ظرف مستقر کہتے ہیں۔ جس کا متعلق محذوف ہو اس جار مجرور کو ظرف مستقر، اور جس کا مذکور ہو تو اس جار مجرور کو اصطلاح میں ظرف لغو کہتے ہیں۔ ہماری موجودہ مثال میں چونکہ اس کا متعلق محذوف ہے، اسی لیے ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ظرف مستقر۔ آگے ہے لفظ انتہا۔ انتہا مصدر ہے۔ مصدر کے استعمال کے 5 طریقے میں نے بتائے تھے، پیچھے اگر کسی نے اگر تفصیل دیکھنی ہو تو وہ پیچھے میرے اسباق سن سکتا ہے۔ باقی مضاف مضاف الیہ کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں گے انتہا مضاف ہے، الغایۃ مضاف الیہ ہے۔ مضاف مضاف الیہ کے حوالے سے بتایا تھا میں نے کہ مضاف جو ہوگا وہ ناکرہ ہوگا، مضاف الیہ معرفہ ہوگا۔ تو دیکھیں انتہا مضاف یہ ناکرہ ہے اور الغایۃ یہ مضاف الیہ معرف باللام ہے جو کہ معرفہ ہے۔ تیسرا یہ کہ اس کے اردو ترجمے کے اندر کا کی کے آئے گا، تو یہاں دیکھیں غایہ کا معنی مسافت اور انتہا کا معنی انتہا، مسافت کی انتہا، اس میں کی والا لفظ آ گیا۔ چوتھا یہ کہ مضاف اور مضاف الیہ میں جو معنی ہوتا ہے اردو کے اندر وہ بالکل الٹ جاتا ہے، عربی میں مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں، جبکہ اردو ترجمے میں مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں آتا ہے۔ مسافت کی انتہا، غایت کی انتہا، بالکل الٹ معنی ہوا ہے۔ اور پانچواں یہ کہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ کبھی کلام نہیں بنیں گے، جملے کا حصہ تو بنیں گے لیکن کبھی کلام نہیں بن سکتے۔ آگے ہے فی جار المکان مجرور۔ جار مجرور یہ متعلق ہیں انتہا مصدر کے، کیونکہ فی المکان کا معنی اسی انتہا کے ساتھ فٹ ہو رہا ہے،
اس کا تعلق اسی سے ہے، لہذا یہ ظرف لغو ہے کیونکہ اس کا متعلق لفظوں میں موجود ہے۔ نحو سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، اس کا جو مبتدا ہے وہ محذوف ہے، مثالہ، اگر یہ نہ نکالتے تو کلام نہیں بن سکتی تھی، مفید کلام نہیں بنتی تھی، اسی لیے مثالہ مبتدا کو محذوف مانا، جس سے کلام بالکل واضح طور پر سمجھ آ گئی اور اس کی عبارت بالکل ٹھیک بن گئی۔ اچھا جی، باقی جو صیغے ہیں وہ صیغے میں اگلے لیکچر میں حل کرتا ہوں نحو کے حوالے سے۔ آگے ہے من البصرہ، یہ جار مجرور اصطلاح کے اندر ظرف لغو کہلائے گا کیونکہ ان کا متعلق لفظوں میں موجود ہے سرت، اور اسی طرح الی الکوفۃ، یہ جار مجرور بھی ظرف لغو ہے، ان کا متعلق بھی یہی لفظ سرت ہے، لہذا ان کو ظرف لغو کہیں گے۔ آگے للمصاحبۃ، ان کا لام جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ثابت ان کے ہے، تو چونکہ ان کا متعلق بھی معذوف ہے اسی لیے یہ بھی ظرف مستقر کہے جائیں گے۔ البصرہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے، الکوفہ بھی اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ اسم مفرد منصرف صحیح وہ اسم ہوتا ہے جو تثنیہ جمع نہ ہو بلکہ مفرد ہو، اور غیر منصرف نہ ہو بلکہ منصرف ہو، اور اس کے آخر میں حرف علت بھی نہ ہو بلکہ صحیح ہو، تو اس اسم کو اسم مفرد منصرف صحیح کہتے ہیں۔ اچھا جی، نحو کا لفظ یہ جو ہے اسم جاری مجرا صحیح ہے، میں نے بتایا تھا کہ اسم جاری مجرا صحیح وہ اسم ہے جس کے آخر میں حرف علت واو یا ہو اور اس سے پہلے والا حرف ساکن ہو۔ تو ہماری موجودہ مثال میں دیکھیں، نحو میں واو متحرک آخر میں واو حرف علت ہے، اور اس سے پہلے والا جو حرف ہے حا اس پہ سکون ہے، جزم ہے، لہذا یہ اسم جاری مجرا صحیح ہے۔ لفظ قول کے حوالے سے قانون یاد رکھیں، قال یقول کا باب جہاں کہیں آئے گا، یہ فعل یا شبہ فعل جہاں کہیں آئے گا تو اس کے بعد مقولے کا ہونا لازمی ہے۔ مقولہ دراصل اس کا مفعول بھی ہوتا ہے، ایک الگ نوعیت ہونے کی وجہ سے اس کو ایک الگ نام دیا گیا ہے، جیسے منادہ جو ہے وہ مفعول بھی ہی ہوتا ہے لیکن ایک الگ نوعیت ہونے کی وجہ سے اس کا نام تبدیل ہو گیا ہے، بالکل اسی طرح یہاں بھی وہی صورت ہے۔ اچھا جی، لا تأکلوا اموالکم، یہ جو ہے مقولہ ہے، اس کا اعراب اسی لیے نصب ہے کیونکہ یہ مفعول بھی ہی ہے۔ تعالی کا لفظ جو ہے یہ حال ہے، میں نے بتایا تھا کہ اسم معرفہ کے بعد اگر جملہ آئے تو وہ جملہ اس معرفہ کے لیے حال بنے گا، اور اگر کسی اسم ناکرہ کے بعد جملہ آتا ہے تو وہ جملہ اسم ناکرہ کے لیے صفت بنے گا۔ تو موجودہ مثال میں تعالی جملے سے پہلے چونکہ ہی ضمیر یہ اسم معرفہ ہے اسی لیے تعالی جملہ یہ حال بنے گا۔ بات ختم۔ اچھا جی، اموالہم، اچھا الی اموالکم اور مع اموالکم یہ آپس میں مفسر ہیں، جس کی تفسیر حرف اے کے ساتھ کی گئی ہے۔ اچھا جی، مع کا لفظ جو ہے یہ مبنی ہوتا ہے، مبنی بالفتح، ظرف ہے، ظرف مکان بھی استعمال ہے اور ظرف زمان بھی استعمال ہے، یعنی دونوں طریقوں سے استعمال ہے۔ ظرف زمان کی مثال دیکھیں، جئنا معا، آئے ہم اکٹھے ہی، یعنی فی زمان، ایک ہی وقت میں، تو یہ مع کا لفظ زمان کے لیے استعمال ہوا ہے۔ دوسری مثال مکان والی دیکھیں، کننا معا، تھے ہم اکٹھے ہی، مطلب فی مکان، ایک ہی جگہ میں، تو یہ مع کے مکانی معنی ہونے کی مثال ہے۔ تو الغرض بات یہ بنی کہ مع کا لفظ مکان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور زمان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اچھا جی، یہاں جو ہے مکان کے معنی میں ہے۔ باقی مع کا جو استعمال ہے وہ استعمال بغیر اضافت بھی ہے اور اضافت کے ساتھ بھی ہے۔ جب
اضافت کے ساتھ ہوگا تو اس وقت مع پر تنوین نہیں ہوگی. جب یہ بغیر اضافت کے استعمال ہوگا تو اس وقت اس پہ تنوین آ جائے گی. ہماری موجودہ مثال میں دیکھیں مع کا لفظ یہ مضاف ہو کر استعمال ہوا ہے، اسی لیے اس پہ تنوین نہیں آئی. جو کہ دو میں نے اور مثالیں دی ہیں آپ کو، جئنا معا اور کنا معا، ان دونوں مثالوں میں یہ بغیر اضافت کے استعمال ہے، اسی لیے اس جگہ تنوین آ گئی ہے. بات ختم. اموالکم کے اندر اضافت ہے، میں نے بتایا تھا کہ اضافت کے حوالے سے مضاف پہلے ہوگا، مضاف الیہ بعد میں ہوگا. مضاف کا اعراب پیچھے عامل کے مطابق ہوگا، جبکہ مضاف الیہ کا اعراب ہمیشہ جر ہوگا. اچھا جی، اور مضاف کا معنی بعد میں اور مضاف الیہ کا معنی پہلے ہوگا. یہ اردو ترجمے کے اندر اس کا قانون ہے. چوتھا یہ کہ مضاف اور مضاف الیہ کے اردو ترجمے میں کا کی کے کا لفظ آتا ہے. یہ موٹی موٹی باتیں ہیں، یہ یاد رکھنے کی ہیں، ان کو آپ یاد رکھیں، ذہن میں رکھیں. اچھا جی، باقی کسی بھی قسم کا اشکال ہو یا کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو وہ آپ گروپ کے اندر پوچھیں، آپ کو انشاءاللہ مثالوں سے جواب دیا جائے گا. اللہ المستعان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.